الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام۔ مختصر خطبے کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر، واجب الاحترام اساتذہ کرام اور سامعین محترم، آج میں بندہ ناچیز کو جس عظیم الشان موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان سخن ہے میلاد قرآن، حدیث اور اقوال ائمہ کی روشنی میں۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں اپنے فضل اور رحمت پر خوشی کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ معلوم ہوا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کرنا حکم الہی ہے، اور حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کا فضل بھی ہیں اور اس کی رحمت بھی۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کی رحمت کے متعلق ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو معلوم ہوا حضور کی ولادت پر خوشی کرنا اس آیت پر عمل ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں رب تعالی اپنی نعمتوں کا چرچا کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور حضور علیہ السلام تمام نعمتوں سے افضل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی نعمت پر احسان بھی جتلایا۔ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں رسول مبعوث فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ باقی جتنی نعمتیں ہیں وہ حضور کے صدقہ سے ہیں، وہ حضور کے وسیلہ سے ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ ہمیں ایمان جیسی دولت میسر ہوتی، نہ قرآن ہوتا، نہ نمازیں پڑھی جاتی، نہ چرند ہوتے، نہ پرند ہوتے، نہ انسان ہوتے، نہ حیوان ہوتے، نہ فرشتے ہوتے، نہ انبیاء ہوتے، الغت یہ دونوں عالم نہ ہوتے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو معلوم ہوا حضور کی ولادت پر چرچا کرنا اس آیت پر عمل ہے۔ حضرات محترم، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے میلاد کو عید کا دن نہیں بنانا چاہیے، اسے عید کا دن نہیں کہنا چاہیے۔ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، اے ہمارے رب نازل کر آسمان سے ہم پر دسترخوان تاکہ وہ ہمارے لیے عید ہو۔ تو معلوم ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مائدہ کے اترنے کے دن کو عید کا دن بنایا، اور آج بھی عیسائی اتوار کے دن عید مناتے ہیں، اس لیے کہ اس دن مائدہ اترا۔ تو بتائیں اگر آسمان سے مائدہ اترے
تو وہ عید کا دن بن سکتا ہے، تو جس دن امام الانبیاء کی ولادت ہوئی وہ یوم العید کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضرات محترم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولادت کی خوشی خود کی؟ صحیح مسلم کتاب الصیام میں حدیث مبارکہ ہے، روایت کرنے والے حضرت ابو قتادہ ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سئل عن صوم یوم الاثنین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا، فقال، تو آپ نے فرمایا، فیہ ولدت، اسی دن میں پیدا ہوا، وفیہ انزل الیہ، اور اسی دن میری طرف وحی کی گئی۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب شرح صحیح مسلم میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی ولادت کی خوشی کی، اور اس خوشی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا یوم میلاد کے دن خوشی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرات محترم، میلاد منانے سے ملتا کیا ہے؟ میلاد منانے سے مسلمانوں کو جو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، میلاد منانے سے کفار کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہے۔ صحیح بخاری کتاب النکاح باب امہاتکم اللاتی ارضعنکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 763 میں حدیث مبارکہ ہے، فلما مات ابو لہب، جب ابو لہب مر گیا، ارید بعض اہلہ بشر حیئہ، اس کے گھر والوں میں سے کسی نے اسے بری حالت میں دیکھا، فقال لہ، تو اس سے پوچھا، ماذا لقیت، کیا بنی؟ قال ابو لہب بولا، لم القا بعدکم خیرا، کہ تمہارے بعد مجھے کوئی خیر نصیب نہیں ہوئی، انی سقیت فی ہذہ بعتاقۃ ثویبہ، ہاں مگر مجھے اس انگلی سے پانی پلایا جاتا ہے کیونکہ میں نے ثویبہ لونڈی کو آزاد کیا۔ بات یہ تھی کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ابو لہب کی لونڈی ثویبہ نے ابو لہب کو آ کر کہا کہ آپ کے بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے، تو ابو لہب نے اس خوشی میں اس کو آزاد کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوشی کے برکت سے اس پر یہ کرم کیا کہ جب وہ عذاب میں ہوتا ہے تو اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ تو بتائیں، اگر ایک کافر حضور کو نبی مان کر نہیں بلکہ بھتیجا مان کر خوشی کرے تو اسے اجر و ثواب مل جاتا ہے، تو جو مسلمان امتی نبی کو نبی مان کر ولادت کی خوشی کرے گا اسے کتنا اجر و ثواب ملے گا؟ حضرات محترم، حافظ الحدیث علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ میلاد کا انعقاد بے اصل نہیں ہے بلکہ اس کے لیے سنت نبوی موجود ہے۔ پھر آپ اس ضمن میں وہ حدیث تحریر کی جسے امام بخاری نے کتاب الصوم باب یوم عاشوراء میں ذکر کی، اور امام مسلم میں کتاب الصوم باب یوم عاشوراء میں ذکر کی، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم المدینہ، کہ حضور علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے، فوجد الیہود یصومون یوم عاشوراء، تو آپ نے یہودیوں کو یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، فسألہم، تو آپ نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی، فقالوا، تو یہودیوں نے کہا، ھذا یوم، یہ وہ عظیم دن ہے، اغرق اللہ فیہ فرعون، اس دن اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو غرق کیا، ونجا موسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، فنحن نصومہ شکرا للہ، تو ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، میں تم سے زیادہ حقدار ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، حضور علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور روزے رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ پھر آپ اس کے آگے فرماتے ہیں، اس حدیث کی روح سے معلوم ہوا کہ جس معین دن میں اللہ تبارک و تعالی نے کوئی نعمت نازل کی ہو یا کسی مصیبت کو دور کیا ہو، جب وہ دن لوٹ کر آئے
تو اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس قاعدے کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود مقرر کیا۔ تو بتائیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے بڑا کون سا دن ہوگا؟ حضرات محترم، علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب حسن المقصد فی عمل المولد میں لکھتے ہیں، اور یہ وہ امام ہیں جنہیں 70 مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی، اور آپ کو 2 لاکھ حدیث زبانی یاد تھی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو یا شیخ الحدیث کہہ کر پکارا۔ فرماتے ہیں کہ میلاد کی اصل سنت نبوی موجود ہے، پھر اس ضمن میں آپ نے وہ حدیث تحریر کی جسے امام بہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقا عن نفسہ بعد النبوہ، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد اپنے عقیقہ کیا۔ حالانکہ دوسری روایت میں مروی ہے کہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا 7ویں دن عقیقہ کیا۔ یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی رحمت للعالمین ہونے پر ایسا فرمایا۔ حضرات محترم، علامہ ابن جوزی میلاد کے متعلق لکھتے ہیں کہ من خواصہ انہ امان فی ذلک العام، کہ میلاد کی تاثیر یہ ہے جس سال یہ منایا جائے اس سال امن و امان رہتا ہے۔ تو ان احادیث نبویہ اور قرآنی آیتوں سے اور اقوال ائمہ سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ میلاد کا اصل سنت نبوی موجود ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کروں گا کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔